اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ اس کے لیے جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے، یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کیا کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں تمام جن و انس، چن پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد پرندہ غیر حاضر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہیں کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدا کے بجائے آفتاب کی سورج کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرمانبردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ علیہ السلام نے ان تحفوں کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا و ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آئے؟ تو وہاں پر بیٹھا ایک جن دیوکامت، اس نے کہا، میں بہت جلد آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں سے یہاں لا سکتا ہوں۔ لہٰذا وہ تخت وہاں سے یہاں لے آیا، اور جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کے یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالات میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے آپ علیہ السلام کا پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین کا حق قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔
آپ علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف تھی کہ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے کے بعد جب ان کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا تو وہ ٹوٹ کر گر پڑی اور آپ علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہیں پہ گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔